امام علی مقام کربلا میں ہے، پانی بند کر دیا گیا ہے۔ وہ پانی جس کو جانور تک پی رہے ہیں، کس پر بند کیا گیا ہے؟ امام علی مقام پر، جن کے نانا مالک کوثر، جن کے باپ ساقی کوثر۔ ظالموں نے یہ نہیں سوچا کہ ان کا پانی بند کر کے کل کو کوثر کے جام کیسے پئیں گے، مگر ان کی قسمت میں کوثر کے جام ہوتے تو وہ کبھی ایسی بدبختی کا مظاہرہ نہ کرتے۔ امام علی مقام کربلا میں آئے ہوئے ہیں، خیمے لگے ہوئے ہیں، پانی بند کر دیا گیا ہے، بھوک پیاس کا عالم ہے۔ جمعرات کی تاریخ ہے، 9 محرم ہے، 61 ہجری ہے، یزیدی لشکر میں نقارے بج رہے ہیں، اعلان جنگ۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا 2 ہی باتیں ہیں، یا آپ یزید کی بیعت کر لیں یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ فرمایا یزید کی بیعت کر کے زندہ رہنا یہ ذلت ہے، میں عزت کی موت کو ترجیح دوں گا۔ ایک بات اور سناؤں، امام نے ان کے سامنے 3 تجاویز رکھی تھی۔ فرمایا مجھے واپس مکہ چلے جانے دو، وہاں لڑنا منع ہے، میں وہاں اللہ کی عبادت کر کے وقت پورا کروں گا۔ اگر تمہیں خطرہ ہے مجھے سلطنت اسلامی سے دور کہیں جانے دو، میں وہاں جا کر اسلام کی تبلیغ کر لوں گا، تمہاری سلطنت سے باہر نکل جاؤں گا، تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، نہیں تو مجھے یزید کے پاس لے چلو، پھر میرے اس کے درمیان جو ہوگا طے ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ نہیں مانا۔ امام نے یہ 3 باتیں بھی کیوں کی؟ کل کو یہ نہ کہیں ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا، کسی نے بتایا نہیں تھا۔ اتمام حجت ہو چکی۔ امام علی مقام نے ساتھیوں کو جمع کیا، ایک روایت کے مطابق رات کے وقت جمع کیا، اندھیرا کر دیا۔ فرمایا یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، تم لوگ سب چلے جاؤ، اپنی جانیں بچا لو، اپنا مال بھی بچا لو، میرے گھر والوں کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ ان سب نے کہا امام آپ کو اس وقت اس حالت میں چھوڑ کے چلے جائیں، کل رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم وہ نہیں ہیں جو آپ کا ساتھ چھوڑیں، ہم میں سے جب تک کوئی ایک بھی زندہ ہے ہم دشمن کا کوئی تیر آپ تک نہیں آنے دیں گے۔ انہوں نے جان ساری کا مظاہرہ کیا۔ فرمایا اچھا اگر میرے ساتھ رہنے کا ارادہ کر چکے ہو تو پھر تیر چلیں گے، تیر بارش کی طرح برسیں گے، نیزے چلیں گے۔ انہوں نے کہا امام آپ دیکھیے گا ہم پروانہ وار آپ پہ اپنی جانیں قربان کریں گے۔ فرمایا شاید تمہیں کوئی اور رات نہ ملے، چند گھڑیاں چاہو تو آرام کر لو، چاہو تو رب کو یاد کر لو۔ امام علی مقام اپنے خیمے میں آ جاتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے ہیں، آپ کو اونگ آ جاتی ہے، آپ سو جاتے ہیں۔ یہ اتنی تکلیف اور خوف کی حالت میں نیند آنا کیا بتا رہا ہے؟ کہ امام کا دل مطمئن تھا، وہ بالکل بے خوف تھے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں حسین تم میرے پاس آنے والے ہو۔ نبی پاک نے ان کو سینے سے لگایا اور ان کے سینے کو صبر کا خزینہ بنا دیا۔ دعا فرمائی اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ جمعہ کا دن 10 محرم کی تاریخ، یوم عاشور، کربلا میں یہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ نماز پڑھ چکے ہیں امام، حضرت علی اکبر نے اذان کہی ہے، امام نے جماعت کرائی ہے، یہ کربلا والوں کی آخری با جماعت نماز ہے۔ ادھر تیر چل رہے ہیں، امام کے ساتھی اجازت مانگ رہے ہیں۔ یہ اس طرح کی لڑائی نہیں تھی کہ ایک لشکر آیا ادھر سے دوسرا گتھم گتھا یا ایک اکٹھی لڑائی۔ یہ عرب کی روایات کے مطابق کہ ادھر سے ایک آتا تھا مقابلے کے لیے، دوسری طرف سے بھی ایک آتا تھا، وہ ایک بھاری ہوا تو دوسری طرف سے 2 5 10 20 50 200 نہیں ہزاروں آنے لگے۔ امام کے 50 دوستوں نے امام پر اپنی جان قربان کی۔ ادھر سے ایک جاتا تھا 3 دن کی بھوک پیاس کا مارا، مگر پھر بھی داد شجاعت دیتا تھا اور امام پر پروانہ وار قربان ہوتا تھا۔ اس کے بعد امام علی مقام کے بھتیجے حضرت مسلم بن عقیل کے فرزند، امام کے رشتہ دار حضرت عقیل کے فرزند بڑے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فرزند، نام آپ کو میں نے پہلے بھی سنائے ہیں، ذرا
सुने, हजरत अली के एक बेटे का नाम उमर है, एक बेटे का नाम उस्मान है, हजरत इमाम हसन के एक बेटे का नाम अबू बकर है, एक बेटे का नाम उमर। ये बता रहे हैं सहाबा और अहले बैत में कितनी मोहब्बत थी, कितना प्यार था। इमाम आली मकाम के 4 भाई कुर्बान हो जाते हैं। आपने हजरत अब्बास अलमदार को रोक लिया था। इमाम कासिम हजरत हसन मुश्तबा की आंखों के तारे, इनकी मंगनी हजरत सुकैना से हुई थी। हजरत इमाम की बेटी का असल नाम सुकैना है, उर्दू में आप लोग सकीना बोलते हैं। उनसे मंगनी हुई थी। फरमाया तुम ना जाओ, मेरे बाद सकीना से निकाह कर लेना, मेरे भाई की तमन्ना थी। हजरत कासिम जवाब देते हैं, चचा जान, मुझे मेरे बाबा जान ने एक वसीयत लिख कर दी थी, मैंने उसको अपने पास संभाल के रखा। बाबा ने कहा था कोई बहुत मुश्किल वक्त आए तो खोल के पढ़ना। मैंने आज से ज्यादा मुश्किल वक्त नहीं देखा, उसको खोल के पढ़ा है तो मेरे बाबा ने लिखा है, मेरे बेटे कासिम, एक दिन मेरा भाई हुसैन दुश्मनों में गिरा होगा, उस दिन मेरे भाई पर अपनी जान कुर्बान करना। इमाम आली मकाम न बेटी के मुस्तकबिल को देखते हैं, न भतीजे की जवानी को देखते हैं, तो सिर्फ इतना कि नाना ने जो परचम बुलंद रखा है वो नीचे ना होने पाए। भतीजे भी कुर्बान किए। इमाम के भांजे मोहम्मद और हजरत सैयदा ज़ैनब की आंखों के तारे वो भी कुर्बान कर दिए। ये कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हजरत जाफर तैयार के पोते हैं, हजरत अली के नवासे हैं, वो भी कुर्बान हुए। हजरत अब्बास अलमदार पानी लेने गए, जालिमों ने उनके भी टुकड़े कर दिए। वो अकेले मुकाबला कर रहे हैं, मगर एक तन्हा शख्स हजारों से कब तक लड़े। उनका जिस्म इतना कट गया कि इमाम पाक उनका मुकद्दस लाशा भी उठा के ना ला सके। एक एक लाशे को आप खैमों के पास ला के रखते थे। हजरत अब्बास की कटी पटी लाश वही रहने दी। देखा तो 18 साल का जवान बेटा अली अकबर आंखों के सामने है। ये शबीह रसूल है, सर से लेकर पांव तक नबी पाक की तस्वीर है। फरमाया तुमसे मेरे घर में रौनक। बेटा भी कह रहा है, बाबा मुझे कैदी बनाकर दुश्मनों के हवाले न कीजिए, मुझे जन्नत का दूल्हा बनाकर सवार कीजिए। इमाम बेटे को भी रुखसत करते हैं, वो भी वहां जाके साबित कर देता है कि मैं अली का पोता हूं। उन्होंने शुजाअत के जौहर दिखाए, मगर उन्हें भी नेज़े से तड़पा के रख दिया गया। इमाम 6 माह के बच्चे असगर को गोद में लेके लश्कर के सामने जाते हैं। शायद मुझसे तुम्हें कोई तकलीफ हुई हो, ये मेरा 6 माह का बच्चा है, इससे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। ये शिद्दत प्यास से बेताब एक जालिम हुरमला बिन काहिल ने कमान पर तीर चढ़ाया था, निशाना लेकर जोर से उसने फेंका। वो तीर बच्चे के हलक में आके पैवस्त हो गया। बच्चे ने एक झुरझुरी ली, इमाम ने तीर निकाला, बच्चे की रूह परवाज कर गई। हजरत अली असगर शौक़े शहादत में बेताब थे। वो अपने मासूम खून से तारीख के सफ़हात पर नक्श करना चाहते थे, मेरी मजलूमियत देखो और इनका जुल्म देखो। अब कोई नहीं रह गया, इमाम तन्हा बाकी है। एक बेटा अली औसत, जिसका लक़ब ज़ैनुल आबिदीन, इबादत करने वालों की जीनत। उनको ज़ैनुल आबिदीन क्यों कहते हैं? वो रोज़ाना 1000 नफल पढ़ा करते थे, बड़ी शान वाले थे। बीमार थे उस वक्त, लड़खड़ाते हुए उठे, बाबा मुझे भी इजाज़त दो। फरमाया तुझे इजाजत नहीं दूंगा, अब तुम ही मेरे एक बेटे रह गए हो, और मेरे नाना जान का इरशाद है मेरी औलाद क़यामत तक रहेगी, तुमसे ही मेरी औलाद का सिलसिला चलेगा। आपने अपनी दस्तार बेटे के सर पर रखी, ये बातनी खिलाफत और इजाजत थी। बेटे को वसीयत कर रहे हैं, बेटा सब्र करना, अपनी औरतों के साथ बतौर महरम रहना, देखना मसाइब आएंगे, कोई काम खिलाफ शरीयत और सुन्नत ना करना। जब तकलीफें सहते हुए मदीना जाओ, सबसे पहले नाना जान के रोजे पर जाना, उन्हें मेरा सलाम कहना और उस आंखों देखा हाल बताना और कहना, नाना तेरे बेटे ने तेरा वादा पूरा कर दिया, उन्होंने परचम इस्लाम को गिरने नहीं दिया। इमाम बीबियों के पास आए,
ان سب کو صبر کی تلقین اندازہ کریں۔ صبح خیمے بھرے ہوئے تھے، اب سب خالی ہو چکے ہیں، ایک آخری تاجدار باقی ہے، اب وہ بھی تیار، بیویوں پر کیا گزری ہوگی۔ حضرت سکینہ آ کے بابا سے لپٹ گئی۔ بابا میں پانی نہیں مانگوں گی، آپ نہ جاؤ، آپ چلے گئے میں بابا کہہ کے کس کو پکاروں گی۔ امام نے گود میں لیا، سیدہ زینب سے کہا مجھے یہ بیٹی بہت پیاری ہے، اس کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا، اس کو رونے نہ دینا۔ سیدہ کہہ رہی تھی آج سکینہ ہی نہیں، آج ہم سب یتیم ہو گئے۔ فرمایا دیکھو تم نے اسی ماں کا دودھ پیا ہے جس کا میں نے دودھ پیا ہے، اس دودھ کی تاثیر کو باقی رکھنا ہے، ہم نے نانا جان کی تعلیمات کے خلاف کچھ نہیں کرنا۔ امام میدان میں آئے، عمر بن سعد نے اپنے ساتھیوں کو اکسایا، للکارا، وہ سب کس کے خلاف ہو گئے ہیں؟ یہ وہ شہزادہ ہے، نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں، یہ پشت پہ سوار ہو گیا ہے، اللہ کا رسول سجدہ لمبا کر دیتا ہے کہ یہ میری پشت سے گرے، اس کو تکلیف نہ ہو۔ جسے پشت سے گرانا نبی پاک کو گوارا نہ ہوا، ظالموں نے ان پر تیروں کا می برسا دیا، نیزے بھالے ہر طرف سے امام کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ امام کو ایک تیر لگا سینے میں، اس کی نوک دل میں چبھی ہوگی، امام کے جسم پر لرزہ طاری ہوا۔ آپ نے اس وقت ہتھیار چھوڑ دیے، منہ پر ہاتھ پھیر کر جو آنکھیں کھولی تو یزیدی لشکر نہیں تھا، تلواریں نیزے بھالے نہیں تھے، نبی پاک کھڑے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرما رہے تھے بیٹا کب تک لڑو گے، کب تک مقابلہ کرو گے، تمہاری معراج کا وقت آ گیا ہے۔ امام ان نظاروں میں گم تھے، شہید بوقت شہادت جو نظارے کرتا ہے، شہید کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ پہلے دیکھ لیتا ہے۔ ادھر ظالم یہ سمجھے ان کی ہمت جواب دے گئی ہے، انہوں نے امام علی مقام کو نیزوں سے اچھال کر گرانا چاہا، مگر سلام اس کو جو خود تو گر گیا مگر گرتی ہوئی امت کو اٹھا گیا۔ امام زمین پر آ رہے، شمر لعین چھاتی پہ چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو پیچس کی بیماری تھی، داغ تھے اس کے کھال میں۔ حضور نے پہلے ہی فرمایا تھا میں ایک ابلق کتے کو دیکھتا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مارتا ہے، فرمایا تو ہی میرا قاتل ہے، مگر آج جمعہ کا دن میں مسافر ہوں، مجھ پر جمعہ نہیں ہے، میں نے ابھی ظہر پڑھنی ہے، روزانہ وضو کرتا تھا، کربلا میں تیمم بھی کیا تھا، آج تو خون سے وضو کر لیا ہے۔ امام نے اسی حالت میں پیشانی زمین پر رکھ دی اور کہا مولا شکر ہے یہ سر اب بھی جھکا ہے تو تیری بارگاہ میں جھکا ہے، غیر کے آگے نہیں جھکا۔ اٹھائیں تاریخ کی کتابیں، امام کے جسم میں اس وقت 121 تیر پیوست تھے، 14 زخم آپ کی گردن پر تلوار کے لگائے گئے۔ یہ کون سی گردن ہے جسے پیارے مصطفیٰ چوما کرتے تھے؟ شاید اسی لیے چومتے ہوں گے کہ اس نے راہ حق میں کٹنا ہے۔ امام علی مقام جان قربان کر دیتے ہیں، آپ کا سر اقدس جسم سے جدا کر لیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر کے آخری شعر کہتے ہیں، اے صبا اے پے کے دور افتاد گاں، اشک ماں بر خاک پاک کے او رساں، اے نرم چلنے والی ہوا سفر کر کے کربلا پہنچ، وہاں خاک کا ایک ٹکڑا جس میں امام آرام فرما ہے، یہ میرے چند آنسو ان کی تربت پہ ڈال دینا۔ ان پر کروڑوں سلام۔